زبردست قسم کے ماہر تھے حضرت خالد بن ولید جنگ کے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا تو آپ کو پتہ ہے جناب عمر کے زمانے میں فتوحات بہت زیادہ ہوئی, بڑی برکت ہوئی. فتوحات ہو رہی تھی, جدھر حضرت خالد بن ولید جاتے فتح ہوتی. کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا خالد جدھر بھی جاتے ہیں فتح ہوتی, خالد جدھر بھی جاتے ہیں فتح ہوتی. ایک بات دلوں میں آئی, حضرت عمر بڑے سمجھدار تھے, ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے فراست عطا کی تھی. سیدنا فاروق اعظم نے نا حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط دیا, فرمایا میرا خط لے جاؤ اور عین میدان جنگ میں جہاں حضرت خالد بن ولید سپہ سالار ہیں ان کو جا کے میرا خط دو, ان سے کہو کہ آج کے بعد آپ سپہ سالار کوئی نہیں. اگر آپ نے ایک سپاہی کی حیثیت سے میدان میں لڑنا ہے تو 100 بسم اللہ, ورنہ واپس آ جائے مدینہ شریف. یہاں اگر نیچے والے آفیسر کی ترقی اوپر چلی جائے نا تو جو درمیان والا ہوتا ہے وہ ریزائن کر جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں اپنے جونیئر کو سلوٹ کروں گا, یہ کیسے ہو سکتا ہے, لوگ چھوڑ جاتے ہیں. اور پھر ایک آدمی کو سپہ سالار سے اٹھا کے آپ, یہ حضرت عمر دکھانا چاہتے تھے. جناب فاروق اعظم نے کہا ان سے کہیے گا اگر آپ رہنا چاہیں تو آپ سپہ سالار نہیں سپاہی ہیں, مجاہدین کی صفوں میں لڑے. کمان اب حضرت صاحب بن نبی وقاص کے ہاتھ میں, دل میں ہوتی نا کوئی اور شے تو واپس آتے. واپس کیا آنا تھا, اللہ ماشاءاللہ ہمارے ہاں تو گروپ بنتے ہیں, چھوٹے چھوٹے گروپ. کسی کو کسی غلطی پہ ڈانٹ دیا جائے وہ ملی نقصان کرتا ہے, گروپنگ کرتا ہے, اداروں میں, جماعتوں میں, تنظیموں میں, گروہ گروپ بندی کرتے ہیں لوگ. اپنی غلطی نہیں مانیں گے, گروہ بندی کریں گے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط ملا حضرت سعد بن ابی وقاص کا. اب لوگوں کی مختلف آراء تھیں, دیکھیں کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر. حضرت خالد بن ولید نے خط پڑھا, جھنڈا جناب سعد بن ابی وقاص کو تھمایا, لوگوں کو اعلان کیا کہ حضرت فاروق نے اب انہیں بنا دیا ہے. تو لوگوں نے پوچھا حضور اب آپ مدینہ شریف جائیں گے؟ یہ بھی دل ہے, یہ بھی ایک دل ہے. حضرت خالد بن ولید کہنے لگے مدینہ شریف کیوں جاؤں گا, میدان کا آدمی ہوں, میدان میں رہوں گا. کہا جناب آپ سپہ سالار نہیں ہیں تو اب کیا ہوگا؟ فرمانے لگے میں رسول اللہ کا نوکر ہوں, میں سپہ سالاری کے لیے نہیں لڑ رہا, رب رسول کی رضا کے لیے میدان میں کھڑا ہوں, مجھے سپہ سالاری کی ضرورت نہیں. جب تک آپ اپنے دل کی یہ حالت نہیں بنا لیتے کہ میں جہاں ہوں مدینے والے کا غلام ہوں, مجھے کسی گروہ میں نہیں پڑنا, مجھے کسی سختی کا شکار نہیں ہونا, اپنی طبیعتوں کو جب تک ہم نرم نہیں کر. میں ایک دوست آگے ایک دن بھاگے بھاگے کہنے لگے صاحب ایک گل کرنی. میں کہا جی کرو. کہنے لگے لوگ مولویوں نے بڑے خلاف نے. تو میں پریشرائز ذرا کم ہوتا ہوں, میرا ایک اپنا سوچ کا معیار ہے. وہ بڑی دوڑ کے بات لے کے اور بڑی اس نے اس کا منظر کشی کی کہ جناب بڑے حالات خراب ہیں, نوجوان مولویوں کے بڑے خلاف ہیں. تو میں کہا چھاڑ یار تو بیعت علی چاہ منگائیے آ جا. تو وہ کہنے لگے جی آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی؟ میں نے کہا نہیں پریشانی مجھے اس لیے کوئی نہیں ہوئی کہ تو بہ جا گل کرنے. پانی شانی پلایا, چائے پلائی. تو پھر کہنے لگے جی میں نا 5 7 10 نوجوانوں کے بیچ بیٹھا تھا تو میرا خیال تھا ایک تو علماء کے حق میں بولے, لیکن وہ اللہ ماشاءاللہ جماعت کا ذہن ہی اور تھا. میں نے کہا آپ ایسا نہیں ہے, 4 5 لوگوں سے آپ ملے ہیں, میرے ساتھ چلیں. ہاں آپ آئیں. میں کئی دفعہ اندر ہی اندر گھٹ جاتا ہوں کہ یار یہ چڑھتی جوانی اور میری گاڑی کے پیچھے بھاگ رہا ہے اس عمر میں اور اس طرح تڑپ کے. ابھی مجھے ایک بچے ملے اور دوست ملے ہیں جوان, اور مجھے مل کر وہ پڑے, اور پینٹ شرٹ والا بچہ اور کلین شیپ بچہ, اور اس طرح کسی دیندار سے مل کے روئے تو بے موسم پھل نہیں. اور میں نے کہا یار آپ بات کو سمجھیں, صاحب نے جو رنگ بنایا ایسا نہیں ہے, یہ رسول اللہ کے دین کے لوگ ہیں. ہم تو جدھر جدھر جاتے ہیں ہمیں تو ہر طرف جوان ہی یا رسول اللہ کہتے نظر آتے ہیں, ہمیں تو حضور کا نام لیتے نظر آتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں. اور باقی جس تشویش کا آپ شکار ہوئے اس کا بھی حل ہے میرے پاس.
لیکن مولویاں دے بڑے خلاف نے. میں کہ چھڈ تو یہ دس لوکاں دا پولیس والوں دے بارے کی خیال ہے؟ جی میں تسی نہیں ہنسے ہو بھی انج ہی ہنسیا سی. اور اس آپ کی مسکراہٹ میں بھی بڑے جواب ہیں تو اس کی مسکراہٹ میں بھی بڑے. پھر میں نے انہیں کہا ڈاکٹروں کے بارے میں کیا خیال ہے لوگوں کو بتائیں. بڑی اعلیٰ رائے. عدلیہ کے بارے میں کیا رائے؟ تو آپ اس لیے اتنی جلدی گھبرا جانا کہ فلاں طبقے کے بارے میں. ہم سب کے دل ایک دوسرے کے بارے میں سخت کر دیے گئے. ہمارا مزاج بن گیا. ہم کسی ایک دوسرے کو قبول کرنے کو تیار، حالانکہ سب کو سب کی ضرورت ہے. ضرورت ہے. علماء کی طبیعت میں علالت آتی ہے تو ڈاکٹروں کے پاس نہیں جاتے. 20 ڈاکٹر مجھ سے مشورہ کرتے ہیں دینی مسائل کے معاملے میں، فون کرتے ہیں جناب یہ مسئلہ بتائیں. ان کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ شعبے کے آدمی سے رابطہ کرتے ہیں. ہم سب کو ایک دوسرے کی حاجت ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف اپنے حق میں لوگوں کے دلوں کو نرم کرتے ہیں، دوسروں کے بارے میں نرم کرتے ہیں. ایک ایک خوبی ہر شعبے کی اپنا لو. ایک ایک مجھ سے پوچھ لو نہیں نظر آتی تو میں بتاتا ہوں. پولیس والوں کی خوبی بتاؤں؟ میں نے بڑے اجتماعات سے زندگی میں بیان کیا ہے. اللہ نے مجھے، آپ دیکھیں آپ بھی کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ، بہت سارے دوستوں کو بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی. میں نے دیکھا ہے 10 محرم ہو، میلاد ہو، حتیٰ کہ عید والے دن بھی ساری دنیا عید منا رہی ہوتی ہے اور پولیس والا ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے. چھوٹی خوبی ہے. دل نہیں کرتا بچوں کے ساتھ وقت گزارنے. پولیس والے کی اماں نہیں کہتی پتر آجا سیویاں پکائیاں نے. یہ چھوٹی خوبی ہے. بڑے بڑے جہاں اجتماع ہوتے ہیں وہاں پولیس والوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ آپ نے عید کی نماز میں ڈیوٹی کرنی ہے، کوئی حادثہ نہ ہو جائے. میرے بھائی آپ کو خوبی نہیں نظر آتی تو نہ آئے، لیکن یہ میرے رسول اللہ کی امت ہے. یہ کنتم خیر امت ان کا تاج رکھتی ہے. اس میں خوبیاں ہیں اور خوبیاں رہیں گی. میں بتاتا ہوں آپ کو ڈاکٹروں کی خوبی. ایک نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 ڈاکٹروں کو آپ دیکھ لیں. میرے وطن کے ڈاکٹر ہیں نا پاکستان کے، ان میں جو کمزوریاں ہیں غلطیاں ہیں وہ اپنی جگہ. 20 ڈاکٹروں سے ملو، ہزاروں سے ملاقات کرو، اگر کیس ان کی سمجھ میں نہیں نہ آ رہا تو پتہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے ہم کوشش کر رہے ہیں، آپ دعا کریں. اور یار آپ ذرا اس لفظ پر غور تو کریں. کتنی بڑی بات کر رہا ہے وہ شخص. عقیدہ توحید کے تعلق سے اور اللہ کی ذات پر بھروسے کے تعلق سے ایک ڈاکٹر آپ کو کس طرف قائل کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے ہمارے پاس میں جو تھا وہ ہم کر رہے ہیں، باقی آپ دعا کریں. ہم صرف دعائی دے سکتے ہیں، شفا تو اللہ دے گا. چھوٹی بات سمجھتے ہو اس کو؟ معمولی بات سمجھتے ہو؟ لیکن ہم نے دل سخت کر لیے ہیں ہر ایک کے بارے میں. ہماری رائے ہر ایک کے بارے میں. وہ اگر کبھی شکایت آئے نا بیٹی کے سسرال سے کہ اس کو تو کوئی کام ہی نہیں کرنا آتا، روٹی نہیں پکانی آتی، کوئی کام نہیں کرنا آتا، تو بچی کے والدین کہتے ہیں عمر ابھی تھوڑی تھی، ہم نے شادی کر دی، سیکھتے سیکھتے سیکھ جائے گی. یہ بیٹی کے حق میں فتویٰ ہے. اور اگر بہو کو کام نہ کرنا ہے تو اس کے حق میں کیا فتویٰ ہے؟ تیری اماں نے سکھا کے نہیں بھیجا، کسی نے سکھایا نہیں. یہ والا فتویٰ بہو کے حق میں کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اس کے لیے دل سخت ہے، بیٹی کے لیے نرم ہے. طبیعت کو کشادہ کریں اپنے دل کے اندر. یہ یار آپ عجیب منظر دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک کے اندر اتنی نرمی تھی، اتنی نرمی تھی. حضور علیہ السلام نے ویسے صبر کا حکم دیا ہے. کوئی شخص چلا جائے تو واہ ویلا کرنا، بین کرنا، شور مچانا منع ہے، لیکن اگر آنسو نکل آئے تو محبت کی علامت ہے. محبت کی. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے تو کریم ان کے گھر گئے. علماء سے پوچھیں، آپ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. حضرت زید بن حارثہ کی شہادت ہو گئی تو حضور ان کے گھر تشریف لے گئے. ان کی بیٹی کو محبوب نے خبر دی کہ تمہارے والد کی شہادت ہو گئی. تو بیٹیاں ہوتی ہیں. بیٹی رو پڑی. جب اسے روتے دیکھا تو کریم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. حضرت سعد بن عبادہ کھڑے تھے.
عرض کی حضور آپ بھی آنسو بہا رہے ہیں؟ تو محبوب فرمانے لگے یہ ایک دوست کا دوست کے لیے تحفہ ہے، یہ تو ہدیہ ہے دوست کا دوست کے لیے، یہ تو شوق ہے دوست کا دوست کے لیے۔ دل میں رقت ہو، دل میں نرمی ہو، دل میں گنجائش ہو، دل معاف کرنے والا ہو، دل پیار کرنے والا ہو، دل عطا کرنے والا ہو، دل کسی کے درد میں رونے والا ہو۔ درد اگرچہ جان گزل ہے، میں کیا کروں، میرے پاس دل ہے۔ غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا۔ غالب کہنے لگے اگر عشق نہیں کرو گے تو پھر پیسوں سے پیار کرو گے، کہیں تو دل کو لگانا ہے تو آؤ نہ کوچہ محبوب چلے، وہاں دل لگائیں۔ اور دل اگر وہاں لگ گیا اور حضور کی یاد میں تڑپا تو پھر اس تڑپ میں بھی مزہ آئے گا۔ پھر یہ تڑپنا، کچھ تڑپنا تکلیف والا ہوتا ہے، کچھ تڑپنا مزیدار ہوتا ہے۔ نبی کریم کی محبت میں جب بندہ تڑپتا ہے تو وہ آتش نے کہا تھا وہ مزہ دیا ہے تڑپ نے کہ میری آرزو ہے یا رب میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ ایک دل ہے تو اتنا مزہ ہے، اگر دو ہوتے تو اور مزہ آتا، کہ اللہ نے دو دل بنائے، دل ایک بنایا ہے، قرآن مجید اس پر شاہد۔ تو میرے عزیز طبیعت سے سختی کو دور کریں، لہجے سے سختی کو دور کریں۔ دل پہ جو چیز بوجھ، دل پہ کیا بوجھ بنتا ہے؟ حضور نے فرمایا ایک گناہ بندہ کرتا ہے تو دل پر نقطہ لگتا ہے سیاہ، اور اگر توبہ نہ کرے تو نقطہ قائم رہتا، دوسرا گناہ کرے تو دوسرا نقطہ لگتا ہے، حتیٰ کہ دل سیاہ ہو جاتا۔ پھر نصیحت اس پر عمل نہیں کرتی۔ ہمارا اس قدر زیادہ ماحول گھٹن والا ہو گیا ہے، اس قدر الیکشن ہو گئے، پہلے بے چینی یہ تھی کہ الیکشن نہیں ہو رہے، الیکشن ہو گئے تو بے چینی اور بڑھ گئی ہے، پریشانی اور بڑھ گئی۔ اور الیکشن دنیا میں ہوتے ہیں یار، پہلے تو جمہوریت ہی وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے، پہلے تو اس کا معاملہ ہی قابل غور ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اگر ہو گئے تو آپ یہ وہی لوگ ہیں، کبھی اس جماعت میں ہوتے ہیں، کبھی بیچارے اس جماعت میں ہوتے ہیں، ویسے دلیر، ہاں دلیر لوگ ہیں، پہلے 5 سال جس کی تعریفیں کرتے ہیں اگلے 5 سال اس پر تنقید کرتے ہیں، پتہ نہیں اتنا حوصلہ کہاں سے لاتے ہیں۔ اور وہ بھی کام ڈھٹائی سے کر رہے ہیں اور یہ بھی ڈھٹائی سے کر رہے ہیں، شرم مگر تم کو نہیں آتی۔ عزیز طبیعتوں کو سخت کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جب ان کے پیچھے بھاگتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ یار دوسرا بھی ہمارا پاکستانی ہے، ہمارا اپنا ہے، گلی محلے کا ہے۔ آپ ان چیزوں کو اتنا ہی لیں جتنی ان کی حد ہے، حدود سے تجاوز نہ کریں، دوسرے کے بارے میں فتویٰ نہ جڑیں، آپ کا لہجہ سخت نہ ہو، قدورتیں، عداوتیں، نفرتیں نہ پیدا کریں، کردار کشی نہ کریں، گھر کی باتیں ڈھونڈ کر معاذ اللہ سڑکوں پہ نہ لائیں۔ مہذب قومیں یہ کام نہیں کرتی۔ کسی جگہ بھی سیاسی اور جمہوری انداز کو جو پہلے ہی قابل غور ہے اس پر لوگ اس طرح سے لوگوں کی عزتیں نہیں اچھالتے۔ خدا رہا آپ کسی دائرے میں رہیں اور دائرے کے اندر رہ کے زندگی گزاریں، اتنی سختی دوسرے کے بارے میں اس قدر۔ اور میں تو ابھی بھی پریشان ہوں،